بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے اولیاء اللہ کی نشانیاں۔ وہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ اپنا دوست رکھتا ہے، جن کو ہم اولیاء کہہ سکتے ہیں؟ اولیاء وہی ہوتا ہے جو اللہ سے کلام کرے۔ اللہ سے کلام کرنے کا طریقہ صرف ایک ہی طریقہ ہے، کلام اللہ، اللہ کے کتاب سے کے ذریعے اللہ سے کلام کرنا۔ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے انسان پہ، بنی آدم پہ، یہ ساری جو کتاب ہے، یہ ساری باتیں، یہ پورا دین جسے اللہ نے اسلام کہا ہے، وہ ساری چیزیں آپ کو کتاب میں ملیں گی۔ اور اس کتاب میں جب جا کے کوئی بندہ سچے دل کے ساتھ یہ سوچتے ہوئے کہ مجھے ہدایت ملے گی، وہ جب چاہتا ہے اور اس کو پڑھتا ہے تو وہ اصل میں اللہ سے کلام کر رہا ہوتا ہے۔ اور جب وہ بندہ اللہ سے کلام کرتا ہے تو اس کی شخصیت میں ایک نکھار آ جاتی ہے، چاہے وہ اس دنیا داری میں ہو یا نہ ہو، یہ شرط نہیں ہے۔ ایسے بھی اولیاء ہیں جو اس دنیا میں رہ کے، اس دنیا میں جو کچھ ہے نعمتیں، ان کو بھی حاصل کرتے ہوئے بھی اللہ کے دوست بنے ہوئے ہیں۔ اور ایسے بھی ہیں جنہوں نے سب کچھ چھوڑ کے اور اللہ کی راہ میں نکل گئے۔ تو یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ اللہ کا دوست بننے کے لیے ہمیں دنیا تیاگ کرنی پڑے گی، چھوڑنی پڑے گی، نہیں۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ آپ کو اللہ سے کلام کرنا پڑے گا۔ جیسے ہی آپ اللہ سے کلام کریں گے تھرو اللہ کے کتاب کے سے، تو وہ سارے قانون وہ آپ کے روح میں بس جائیں گے، جو اللہ نے احکامات انسان کے لیے دیے ہیں، وہ سارے وہ بندہ اپنائے گا۔ جیسے ہی وہ پازیٹیو چیزوں کو اپنائے گا جو کچھ قرآن میں لکھا ہوا ہے، تو اس کی شخصیت اتنی اثر والی ہو جائے گی کہ جب بھی کوئی بندہ اس سے ملے گا تو وہ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ پائے گا، کیونکہ اس کی باتوں میں اتنی مٹھاس ہوگی، اس کے لہجے میں اتنی نرمی ہوگی، اس کا کردار اتنا خوبصورت ہوگا کہ کوئی بھی بندہ جب اس سے ملے گا تو وہ اس سے متاثر ہو جائے گا۔ اور یہی نشانیاں ہوتی ہیں۔ اولیاء اللہ کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ شریعت کا بہت پابند ہوگا۔ وہ یہ سوچے گا کہ میں کوئی بھی کام اگر کتاب کے خلاف کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ سے نافرمانی کر رہا ہوں۔ وہ اللہ سے نافرمانی سے بہت ڈرے گا۔ اس کا ہر قدم فرما برداری، پرہیزگاری میں گزرے گا۔ وہ سوچے گا، کچھ بھی کرنے سے پہلے یہ سوچے گا کہ میرا یہ عمل ایسا تو نہیں کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ وہ سارا دن اسی سوچ میں رہے گا کہ میں اللہ کو کیسے راضی کروں، ایسا کوئی کام نہ کروں کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ اس کی زندگی کا مقصد صرف یہی ہوگا کہ جو بھی شریعت، جو بھی قانون اللہ نے دیا ہے اس کو وہ فالو کرے۔ سب سے پہلے وہ خود فالو کرے، خود عمل کرے، اور اس کے بعد جب وہ محسوس کرے کہ وہ عمل پیرا ہو گیا ہے تو پھر دوسرے لوگوں کو، جو اپنے اس کے آس پاس کے لوگ ہیں، جو رشتہ داروں سے شروع ہوتا ہے پہلے، اس کے والدین، اس کے بچے، اس کی بیوی، بہن، بھائی،
کزن اور دوسرے جو قریب کے رشتہ دار ہیں وہ، اور اس کے بعد پھر آس پڑوس کے لوگ. تو اس سب سے پہلے گھر سے اس سے شروع کرنا ہے. جب وہ بندہ اللہ کے کلام اور اس کی شریعت کے مطابق چلے گا اور اس کے کردار میں اتنی پاکائی ہوگی، اور جب وہ کسی اور کو مطلب اپنے کو ہی کوئی بھی اپنا جب ہوگا اس کو جب یہ باتیں کہے گا، اللہ کے دین کی باتیں بتائے گا، شریعت کی باتیں بتائے گا، قانون کی باتیں بتائے گا، تو کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اس کو انکار کر پائے. ہاں یہ ضرور ہوگا کہ اس سے چوری چھپے چھپ جائے، لیکن اس کے منہ پہ یہ انکار نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اس کے بات کرنے میں اتنا پاور ہوگا، اس کی پرسنالٹی اتنی خوبصورت ہوگی کہ کوئی اس سے بحث اور یہ چیزیں نہیں کر پائے گا. تو یہ اولیاء اللہ کی نشانی ہوتی ہے. اچھا، دوسرا سب سے بڑی بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ آپ لوگوں کو وہ یہ کہ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ آج کے دور میں اولیاء اللہ نہیں ہو سکتے. جب سے دنیا ہے اور جب تک دنیا رہے گی، اللہ کے ولی پیدا ہوتے رہیں گے، اللہ کے دوست پیدا ہوتے رہیں گے، اللہ کی شریعت پہ چلنے والے لوگ ضرور ہوں گے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ وہ اپنے آپ کو ظاہر کریں یا نہ کریں، یہ الگ بات ہے، لیکن ہر دور میں ولی ملیں گے. اس لیے ولی کی نشانی یہی ہے، اولیاء کی نشانی یہی ہے کہ وہ اللہ سے کلام کرے، ذکر اللہ میں اتنا مصروف ہو تاکہ وہ جو ذکر، وہ جو نصیحت ہے اللہ نے دی ہے قرآن میں، کتاب میں، اس سے وہ ادھر ادھر نہ ہو، وہ صراط مستقیم کی راہ پہ چلتا رہے، اور جہاں بھی بھٹکے اس کو ذکر اللہ یاد آئے، اور خود کی جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی غلطیاں ہیں، اس کو سدھارنے کی وہ کوشش کرے. سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ پہ کام کریں. ولی اللہ وہی ہوتا ہے جو سب سے پہلے اپنے آپ پہ کام کرتا ہے، اپنے کردار پہ کام کرتا ہے، تب جا کے وہ کوئی مقام پاتا ہے. تو اگر کوئی بھی بندہ چاہتا ہے کہ وہ ولی اللہ بن جائے اور وہ مقام پائے، تو اپنے آپ پہ کام کریں. اپنی روح میں جو بھی پازیٹیوٹی ہے اس کو بیدار کریں، ذکر اللہ سے اپنے پورے جسم میں جتنے بھی آپ کے سیلز ہیں، ہر سیل میں وہ ذکر آ جائے اللہ کا، وہ نصیحت آ جائے کہ جب بھی آپ کچھ برا کریں تو آپ کو وہ چیز روکے اندر سے، جیسے کہتے ہیں نا ضمیر روکے، وہ چیز آپ کو روکے گی کہ نہیں، یہ جو کچھ آپ کرنے جا رہے ہو یہ کتاب کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، دین کے خلاف ہے، قانون کے خلاف ہے. تو ولی اللہ کی نشانی یہی نشانیاں ہیں، اور ان نشانیوں میں اگر آپ کو کوئی ایسا بندہ نظر آتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آج کے دور میں بھی اللہ کے ولی موجود ہیں. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.